سیر کروائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، تو اس سیر کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور پھر مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں کی بلندیاں اور مختلف آسمانوں پہ جانا اور اللہ کی حریم ناز میں پہنچنا، ان تمام کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ کریم آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر مجھے زمزم کے کنویں کے پاس لے جایا گیا، وہاں پر میرے سینے کو چاک کیا گیا، وہاں سے دل نکال کر اس کو اچھے طریقے سے دھویا گیا، اور پھر حکمت اور ایک ایمان افروز چیزوں کو میرے اس وجود کے اندر انڈیل دیا گیا، اور پھر اس کو بعد میں بند کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام فرماتے ہیں کہ حضور ہمیں وہ نشان دکھایا کرتے تھے جہاں سے وہ سینہ چاک ہوا، حضور وہ نشان ہمیں دکھایا کرتے تھے۔ تو اب جب حضور وہاں سے آپ کے لیے سواری لائی گئی، حضور اس سواری پہ سوار ہوئے، اس کا نام براق تھا۔ سواری پہ سوار ہو کر حضرت جبریل امین آپ کے ساتھ ہیں، اور سواری کی رفتار کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ فرمایا کہ جہاں تک نظر جاتی ہے تو وہاں اس کا قدم جاتا ہے، اتنی اس کی رفتار ہے، اتنی تیزی کے ساتھ سواری جو ہے وہ چلتی ہے۔ تو اب راستے میں بہت سارے مقامات آئے، مختلف مقامات پہ آ کے حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے محبوب آپ مہربانی فرمائیں، اپنی سواری سے نیچے تشریف فرماؤ، نیچے اتریے اور یہاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کیجئے اور اپنے رب کو راضی کیجئے، اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کا اظہار کریں، اس وجہ سے کہ یہ بابرکت جگہ ہے۔ اب وہ کون کون سی جگہ ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ابھی پیش ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں ہم چلے تو ایک مقام آیا جہاں پہ کھجوریں ہی کھجوریں تھیں اور کھجوروں کے باغات لگے ہوئے تھے۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی اللہ کے محبوب سواری کو روکیے اور یہاں ٹھہر کے اور اتر کے آپ یہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا اللہ کے محبوب یہ وہ جگہ ہے جو اللہ نے آپ کے لیے خاص کی ہے کہ آپ مکے سے ہجرت کر کے اس سرزمین پہ تشریف فرما، جسے مدینہ المنورہ کہا جاتا۔ تو حضور کی آمد سے پہلے یہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، اور اللہ نے اپنے نبی کے قدموں کی برکت سے اللہ نے اس مدینہ کو بھی حرم بنا دیا۔ اس لیے ہم مکہ اور مدینہ کو کیا کہتے ہیں؟ حرمین شریفین۔ تو اس وجہ سے یہ مقام ملا اور پھر آگاہ کر دیا کہ محبوب آپ جو ہجرت کر کے آئیں گے وہ اس جگہ پر آئیں گے جہاں پہ یہ کھجوروں کے باغات لگے ہوئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اور آگے چلے تو وہاں پر پھر جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے محبوب اس طرح کریں، یہاں پہ سواری کو روکیں اور یہاں پہ ہم دوبارہ آپ نماز ادا کریں۔ تو میرے آقا نے سواری کو روکا، دوبارہ نماز ادا کی، تو پھر پوچھا ہے جبریل بتا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو
کہا کہ یہ مدین کا علاقہ ہے، مدین کا علاقہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ مدین کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے محبوب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا تھا اور آگ لینے کے لیے گئے تھے، یہ وہ جگہ ہے، اس لیے یہاں پہ آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ سرکار نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اور آگے چلے اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر جبریل نے کہا اللہ کے محبوب آپ سواری کو روکیں، سواری سے نیچے اترے، پھر حضور نیچے اترے، پھر 2 رکعت نماز ادا کی اور پوچھا ہے جبریل بتا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا اللہ کے محبوب یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اب آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پر نبی کی ولادت ہو رہی ہے وہاں بھی جبریل امین نے سرکار سے کہا کہ یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کریں۔ جہاں کسی نبی پہ مہربانی ہو رہی ہے وہاں بھی حکم ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کریں، اور جہاں نبی کے قدم لگنے ہیں ہجرت کر کے وہاں بھی کیا حکم ہے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اگر آپ قدموں کو ذہن میں رکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس جگہ پر قدم لگے تھے وہ مقام ابراہیم، وہاں بھی کتنے رکعت نفل پڑھتے؟ 2 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ہر جگہ پہ نماز اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے، سجدہ اللہ کو ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ برکت نازل ہوتی ہے، جی ہاں جہاں پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نماز ہم یہاں بھی پڑھتے ہیں، یہاں ہمیں 25-27 نمازوں کا جماعت کے ساتھ ثواب ملتا ہے، لیکن یہی نماز آپ مدینہ منورہ میں جا کر مسجد نبوی میں ادا کریں تو آپ کو 50,000 کا ثواب مل رہا ہے، اور یہی نماز آپ جا کے کعبۃ اللہ میں حرم پاک میں جا کے آپ نماز ادا کریں تو اسی نماز کا ثواب آپ کو 1,00,000 کا ثواب مل رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ سجدہ ہر جگہ اللہ کی ہے، اللہ کو ہی ہے، لیکن جو برکت والی جگہ ہوتی ہے وہاں ثواب بڑھ جاتا ہے، جو برکت والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ثواب زیادہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ جب بھی نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہوتے، حضور کسی جگہ نفل ادا کرتے، حضور جب جانے لگتے تو حضرت عمر فاروق پتہ کیا کرتے؟ عبداللہ بن عمر صحابہ سے پوچھتے بتاؤ نبی علیہ السلام نے مسجد میں آگے کون سی جگہ پہ نفل پڑھے؟ اب مسجد میں کوئی بندہ آئے تو اسے تو چاہیے کہ مسجد میں آ گیا تو سجدہ تو اللہ کو کرنا، جس جگہ مرضی کھڑا ہو کے نماز ادا کر لے، لیکن صحابی رسول کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں کھڑے ہو کے میرے نبی نے نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر وہاں آتے اور وہاں آ کر آپ نماز ادا کرتے۔ تو یہ برکتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ اللہ کی خاص جو ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ہم اور آگے چلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک عفریت، ایک جن وہ اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ لیے ہوئے چل رہا ہے اور ہمارا پیچھا کر رہا ہے آگ کا شعلہ لے کر۔ تو حضرت جبریل امین کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آگ کا شعلہ لے کے آ رہا ہے، میں آپ کو چند لفظ بتاتا ہوں، آپ وہ پڑھ لیں، اس کا آگ کا شعلہ جو جل رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ بندہ بھی واپس چلا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو وہ کہنے لگے قُلْ أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَمِن شَرِّ مَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِن شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِن شَرِّ مَا زَرَعَ فِي الْأَرْضِ وَمِن شَرِّ
بات ہوئی تو اس فرعون نے کیا کہ میں اب تیرے ساتھ وہ کروں گا جو لوگ دیکھ کے اسے عبرت پکڑیں۔ اس نے نہ دیگ منگوائی، دیگ منگوا کے اس کے اندر تیل کو گرم کیا۔ اس نے کہا کہ اس عورت کے 2 بیٹے تھے، 3 خامد بھی تھا۔ اس نے کہا کہ یا تو یہ بات چھوڑ دے ورنہ تجھے اور تیری اولاد کو یہ سب کے سامنے جلا دوں۔ تو عورت نے کہا کہ اچھا تو یہ کام کر لے، لیکن ایک مہربانی کرنا کہ جب ہم ختم ہو جائیں، جل جائیں نا، تو ہمیں ایک جگہ پہ دفن کرنا، قبر اکٹھی رکھنا، ایک جگہ پہ ہمیں سب کو جائے۔ اس نے کہا چلو یہ کر دوں گا۔ اب اس نے دیگ کے اندر پہلے اس کے ایک بیٹے کو گرایا، وہ جل گیا۔ جب چھوٹے بچے کی باری آئی نا تو ماں کا کلیجہ، ماں پریشان ہوئی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ بچہ چھوٹا تھا، بچہ اسی وقت اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ بچہ بول کے کہنے لگا ماں پریشان نہ ہو، صبر کر، ہم حق پر ہیں۔ دل چھوٹا نہیں کرنا، ہم حق پر ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ماں مجھے جانے دے، اپنے رب کے نام پہ قربان ہونے دے۔ میری ماں قیامت والا دن آئے گا، تیرا بھی مل پڑ جائے گا، میرا بھی مل۔ تو وہ بچہ بھی، وہ بھی دنیا سے گیا، ماں بھی چلی گئی۔ تو وہ ان کی جو ہڈیاں اکٹھی کر کے وہ جو ایک قبر میں رکھی گئی تھی ان کو رکھا گیا تھا۔ سرکار سے کہا جبریل امین نے یا رسول اللہ یہ ان کی قبر سے خوشبو آ رہی۔ تو جو اللہ کے نام پہ اپنی جانیں وار دیتے ہیں ان کی قبروں سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں، ان کی قبروں سے بھی لوگوں کو فیض ملتا ہے۔ اب دیکھیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عام قبر اور ولی اللہ کی قبر میں بڑا فرق ہے کہ عام بندہ بھی دنیا سے گیا ہے لیکن اس کی قبر میں وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن جنہوں نے اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزاری ہے ان کی قبر سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر ہم ایک اور آگے چلے، راستے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کا سر کچلا جا رہا ہے، سر کے اوپر مارے جاتے ہیں درے، سر کے اوپر درے مارے جاتے ہیں اور وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سرکار نے پوچھا ہے جبریل بتا یہ کون سے بندے ہیں جن کو یہ کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ بندے ہیں جو بے نمازی، یہ نماز نہیں ادا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن رات کو سوتا ہے نا تو شیطان اس کی گردن کے پیچھے آ کے 3 گرہ لگا دیتا ہے، اس کی گردن کے پیچھے 3 گرہ لگا دیتا ہے اور ساتھ اسے کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، سو جا، اطمینان کے ساتھ سو جا۔ فرمایا جب بندہ مومن اپنی چارپائی سے حرکت کرتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دوبارہ ایک زندگی عطا فرمائی، تو فرمایا پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ جب رب کا شکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر فرمایا جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور فرمایا جب نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، وہ بندہ جب نماز ادا کر لیتا ہے تو خوش و خرم باہر نکلتا ہے، سارا دن اس کا جسم جو ہے وہ توانا ہے، چست و چالاک رہتا ہے۔ یہ میری زندگی کا اپنا مشاہدہ ہے۔ آپ حضرات میں سے جو پکا نمازی ہے وہ بھی اس دن کو رکھ لے کہ جس دن وہ فجر کی نماز نہ ادا کرے وہ سارا دن سستی میں رہتا ہے۔ دوسرا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بے نمازی ہوگا قیامت والے دن، یہ جو پیچھے ذکر آپ نے سنا نا فرعون کا، فرمایا اس کی صف میں کھڑا ہو۔ اب دیکھ لیں، ہمیں خود سوچو کون سی صف میں جانا چاہیے؟
پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ بندوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے جسم کو نوچ رہے، خون نکل رہا ہے ان کے جسموں سے۔ تو میں نے پوچھا جبریل بتا یہ کون سے بندے ہیں؟ تو کہا اللہ کے محبوب یہ وہ بندے ہیں جو دوسروں کی چغلیاں کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، بلا وجہ کے بہتان لگاتے ہیں کسی کے اوپر۔ فرمایا ان کو اس گناہ کی سزا ملے۔ آج کل ہم نمازی تو ہیں، حاجی تو ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہے۔ لوگ ہماری اس بد اخلاقی کی وجہ سے ہمیں نمازی نہیں کہتے، ہمارے غلط رویے کی وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ حاجی کا ٹائٹل قبول نہیں کرتے، ہمارے ان غلط معاملات کی وجہ سے لوگ ہمیں دین کا مبلغ نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ ہمارا اخلاق اچھا نہیں، ہم منہ کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں، پشت کے پیچھے کوئی بات کرتے ہیں۔ تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ بندوں کو دیکھا کہ وہ ان کے سامنے ایک برتن میں بڑا صاف ستھرا گوشت پڑا ہے، حلال گوشت پڑا ہے، بڑا اچھا سالن پکا ہوا ہے، اور دوسرے برتن میں بدبودار گوشت پڑا ہے۔ وہ اس حلال پاکیزہ اور صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ کر وہ دوسرے گوشت کو کھاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، سرکار فرماتے ہیں جبریل یہ کون سے بندے ہیں؟ اللہ کے محبوب یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں، کہ وہ مرد جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال مردوں کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ ان کی مثال اسی طرح ہے کہ ایک بندے کے سامنے پاکیزہ حلال طیب کھانا پڑا ہو، بندہ اس کو چھوڑ کے باسی روٹی کی طرف چلا جائے، بدبودار چیز کی طرف چلا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ بدکاری کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے اللہ سے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، بد نگاہی بھی نہ کریں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں غلط بات آ رہی ہے کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھ کر تو فوراً گھر جائیں تاکہ تیری نگاہ کے اندر شرم آ جائے، فوراً گھر واپس آ۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ملاقات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی نا تو وہاں کیا دیکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے بیٹے جنت کی جو زمین ہے نا بڑی زرخیز زمین ہے، تو اپنی امت کو میرا سلام بھی کہنا۔ اللہ کا نبی ہمیں سلام کہہ رہا، کیا کہتے ہیں؟ کتنی خوش قسمتی آج کل اگر وزیر اعظم کا، صدر کا، MNA کا سلام آ جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے۔ اللہ کا نبی ہو کر، خلیل اللہ ہو کر وہ ہمیں سلام کہہ رہا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ جو جنت کی زمین ہے بڑی زرخیز ہے۔ تو کہا کہ اس کے اندر پودے لگانے کی کوشش کریں، درخت لگانے کی کوشش کریں۔ تو سرکار نے کہا ہے میرے جد امجد میری امت اور ہم کون سے پودے لگائیں؟ تو کہا کہ تم پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھا کرو تو تمہارے نام کے جنت میں پودے لگنا چاہیے۔ دوسری حدیث کے الفاظ فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پڑھا کرو تمہارے نام کے جنت میں جو ہے وہ پودے لگنا چاہیے۔ اس لیے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ معراج سے ہمیں سبق کیا ملا۔ میں نے 5 چیزیں اچھی عرض کی ہیں کہ حضور نے کہاں کہاں نمازیں ادا کی ہیں۔ جہاں حضور نے ہجرت کر کے جانا وہاں بھی 2 رکعت پڑھے معراج کی رات۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی وہاں بھی 2 رکعت پڑھی۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں بھی 2 رکعت ادا کی۔ اور پھر وہ جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ تھی ان کی قبروں سے خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اور پھر مجاہدین اللہ کے راستے میں
کو میرا رب جو ہے کس طرح نیکیاں عطا کرتا ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو ان ساری روایات کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے